الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله رب صل وسلم أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. ذوق شوق عبادت نجات کی نیت سے بآواز بلند درود شریف پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں بھی پیغمبر اسلام کے دوہرائے داماد، ناشر قرآن، شہید قرآن، شہید مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی سخاوت، آپ کی منقبت، آپ کی شان کچھ بیان ہوئی. آج کے مختصر جمعہ کے خطبہ میں بھی انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے دین کے لیے پیغمبر اسلام کے قدموں میں اپنا مال نچھاور کر دیا. ہر موقع پر، ہر مرحلے پر حضرت عثمان غنی کی دولت اسلام کے کام آئی. پیغمبر اسلام نے ایک جملہ فرمایا، سب کو اسلام نے پالا ہے، عثمان وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے. پیغمبر اسلام کی دو شخصیتیں ایسی ہیں، حضرت عثمان غنی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دو شخصیت نے اسلام کو پالا ہے. یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے. غزوہ تبوک کا موقع آیا، رومیوں سے مقابلہ تھا،
محبوب پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا، چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ان کے گھر میں تھا وہ سب کچھ لا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، نصف مال لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس وقت بھی نمایاں ہے، پورا جنگی ساز و سامان کا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اور 70 گھوڑے فوجی تربیت یافتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے قدموں میں مال کا ڈھیر لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس مال کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، میں محمد اعلان کرتا ہوں آج کے بعد دنیا کا کوئی کام عثمان کو جنت کی بہاروں سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی رضیت عن عثمان، اے اللہ میں فرش پر عثمان پر راضی ہوں تو عرش پر عثمان پر راضی ہو جا۔ عثمان کی سخاوت دیکھیے، غالباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، غلہ نہیں ملتا۔ جناب ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آئے نماز ظہر کے وقت، اے خلیفہ وقت امیر المومنین آپ دعا کیجئے قحط دور ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ آپ نے دعا کی، پھر عصر کے وقت، عصر کی نماز کے وقت پھر آپ نے دعا کی۔ جو مغرب کا وقت قریب ہوا، شام کا وقت ہوا، ایک شخص نے دیکھا ملک شام سے اونٹوں کے قافلے آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اونٹ آ رہے ہیں غلے کے لدے ہوئے۔ چنانچہ جب مدینے کے باہر وہ اونٹ پہنچے، اونٹوں کی قطاریں، مدینے کے جو تاجر تھے وہ سب دوڑ کر بھاگ کر گئے، جا کے دیکھا اونٹ کس کے ہیں، معلومات کی وہ اونٹوں کی قطاریں، غلے کے لدے ہوئے اونٹ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ حضرت عثمان سے بات کی، مدینہ کے تاجروں نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ یہ جو مال آپ لائے ہیں یہ مال آپ ہمیں فروخت کر دیں، کچھ نفع لے لیں، منافع لے لیں، اس مال کو ہم بیچیں مدینہ کے شہر میں تاکہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 گنا 10% نفع دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 20% آپ کو نفع دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 30% آپ کو نفع دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی نفع زیادہ مل رہا ہے۔ وہ تاجر حیران ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چنانچہ بات ختم ہوئی،
وہ تاجر واپس آئے، دیکھا اتنی دیر میں مدینہ طیبہ کے چوک میں، بازار میں حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا، اور لوگوں، غریبوں، مسکینوں، یہ اونٹ میں لایا ہوں محمد کی امت کی غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، جس کو جتنی ضرورت ہے یہاں سے غلہ لے جائے، مال لے جائے۔ عثمان نے اتنی بڑی خیرات کی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس تاجر سے سودا کر رہا ہوں جو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں 70 گنا بڑھ کر دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فی سبیل اللہ، رب کی رضا کے لیے مال کو تقسیم کر دیا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات خواب دیکھا، خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا محمد کو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سفید چادر ہے، آپ سفید گھوڑے پر سوار ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے بلایا، اے میرے نانا محمد رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، آقا کریم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اے نانا محمد آپ تو، ہم آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے، آپ سجدوں کو طویل لمبا کر دیتے تھے۔ حسن بلا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اے پیارے حسن، مدینہ کی دھرتی پر، فرش پر میرے غلام نے، دورہ داماد عثمان غنی اللہ کے بندے نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے، اتنی بڑی خیرات کی ہے، عرش پر اللہ اتنا خوش ہوئے ہیں، اور جنت کے اندر عثمان کا حور کے ساتھ نکاح ہونا ہے، میں محمد اس نکاح کی تقریب میں جانے شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ عثمان کی سخاوت قابل صد احترام، یہی وہی عثمان ہے۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا میں محمد جنازہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بدبخت کا میں محمد جنازہ پڑھانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہ میرے عثمان کا گلہ کرتا ہے، یہ میرے عثمان کا گلہ کرتا ہے، یہ وہ عثمان قیمتی جوان ہے۔ چنانچہ شہادت کے حوالے سے کچھ عرض کریں۔ حج کا موقع، پیغمبر اسلام کے غلام فرزندان اسلام مدینہ طیبہ سے حج کے لیے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں چند بوڑھے، چند بچے، چند نوجوان تھے۔ مصر سے سازش چلی، مصر سے بیلوائی آئے، مدینہ طیبہ میں 700 بیلوائی آئے۔ جمعہ کا دن تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ باغی رفتہ رفتہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، اس مجمع میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ شروع کیا۔ ایک کونے سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، ایک بدبخت اٹھا عثمان غنی کے قریب آیا، وہ جو عصا مبارک حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس نے وہ عصا چھینا، پکڑا، گھٹنے کے زور پر عصے کو توڑ کے پھینک دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عثمان نے کہا ارے بدبخت ظالم، میں عثمان کی جان کے ٹکڑے کر دیتا، اس عصے کو نہ توڑتا، یہ وہ عصا میرے محمد کی نشانی ہے، یہ وہ عصا مبارک ہے۔ میرے حضور اس عصا مبارک کو پکڑ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آقا کریم کے جانے کے بعد، حضور کے بعد
ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آیا، ابو بکر صدیق کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں آیا، یہ وہ عصا ہے۔ چنانچہ شور انہوں نے مچا دیا اور کنکریاں مارنا شروع کر دی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، مسجد کے صحن میں گرے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا گیا، حضرت عثمان کو ہوش نہیں تھا، دوائی پلائی گئی، شہد دیا گیا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، حضرت عثمان غنی نے کیا کہا، کیا جملہ نکلا، آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا کیا حال ہے۔ غلاموں نے کہا اے امیر المومنین، لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں، آپ مدینے کا پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ کا جسم مبارک زخمی ہے، آپ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، لوگ آپ کا پوچھتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، یہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، یہ میرے محمد کا شہر ہے، یہ میرے محمد کا شہر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ شہر ہے جس شہر کو اللہ نے، جس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، جس شہر کو اللہ نے قرآن بنایا۔ کہہ دو ذرا سبحان۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے اٹھایا، گھر میں لے آئے، ادھر باغیوں نے مدینہ کی گلیوں میں شور مچایا، یہ اعلان کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی میں آنے کی پابندی لگا دی، کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا۔ نبی کا غلام دورہ داماد گھر میں بیٹھے ہیں، قید ہیں، گھر میں محصور ہیں۔ نبی کا دورہ داماد 82 سال عمر مبارک ہے، داڑھی مبارک سفید ہے، سر کے بال سفید ہیں، ایک قرآن کا نسخہ سامنے رکھا ہوا، نبی کا دیوانہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ نبی کے غلام، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والوں کی روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ انہیں قرآن پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی۔ یہ وہ عثمان ہے جو ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن سے اتنا لگن ہے، قرآن سے اتنا محبت ہے، دن کے اجالے میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے داخلے کی پابندی لگ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ان شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر مین دروازے پر پہرے پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ، عثمان غنی کا دفاع کرو، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ حسن کھڑے ہیں، شہزادہ حسین کھڑا ہے، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں، طلحہ بن زبیر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں، پانی کو کچھ پینے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی کا دورہ داماد سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا، اے امیر المومنین،
آپ کو بھوک بھی لگتی ہوگی، پیاس بھی لگتی ہوگی، آپ کے پاس کھانا نہیں، پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے میں پڑھتا ہوں یاسین یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھوک لگتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگتی ہے میں پڑھتا ہوں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ۔ مجھے بھوک لگتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 38 دن گزر گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک مشکیزہ پانی کا بھرا سر پہ اٹھایا اور پہنچانے لگے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ ان باغیوں نے تیر مارے، مشکیزے کے اندر سوراخ ہو گئے، پانی سارا نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی مبارک حضرت عثمان غنی کے گھر میں پھینک دی۔ اشارہ اس طرف تھا پگڑی کا پھینکنا کہ چنانچہ اے عثمان ہم بھی آپ کے قدموں میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، نبی کا دورہ داماد ہوں۔ پیغمبر اسلام نے 2 بیٹیاں میرے نکاح میں دی، مجھے پہچانو میں کون ہوں، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر کے دی۔ مجھے پہچانو مدینہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، یہودیوں سے خرید کر کے میں نے وقف کر دی۔ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں اپنی پہچان کرائی، شاید کہ یہ اس ظلم سے باز آ جائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نیچے اترے، پھر وہی سامنے قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر قرآن پڑھ رہے۔ چنانچہ جب ایک دن باقی رہ گیا شہادت سے پہلے، حضرت علی تشریف لائے۔ عثمان غنی سے پوچھا، حضرت علی، عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اے عثمان امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محمد کا شاہرہ ہے، میں عثمان اپنا نام ان لوگوں میں نہیں گنوانا چاہتا جو لوگ محمد کے شہر میں خون ریزی کا، دنگے فساد کا سبب بنے، ایسا کام میں نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، اے امیر المومنین ملک شام چلے آئیں، لیکن بات یہ ہے مدینہ دارالخلافہ ہے، ابھی حالات کنٹرول میں نہیں، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ مدینہ طیبہ میں رہنا۔ آپ نے فرمایا اے معاویہ مجھے بتائیے میں آپ کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں، کیا آپ موت سے مجھے بچا لیں گے؟ امیر معاویہ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا مقام مقرر ہے، جہاں موت نے آنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آپ نے فرمایا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا مقام مقرر ہے، میں کیوں محمد کے شعر کو چھوڑ دوں؟ واللہ لا اترکا
دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں محمد کا پڑوس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سارے دکھ برداشت کر لوں گا، میں اپنی جان کا قیمہ بنوا دوں گا، ساری مصیبتیں اٹھا لوں گا، لیکن میں محمد کا شعر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شاعر کہتا ہے چھوڑنا تیرا طیبہ ہم کو گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ سب کا ایمان ہے نا، سب کا ایمان ہے جو مدینے میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مدینے میں جو نظارہ ہے دنیا میں نہیں ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ، چھوڑنا تیرا طیبہ ہم کو گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ چنانچہ مختصر مکان کی الٹی طرف سے باغی اندر داخل ہوئے، ایک نے آ کے داڑھی پر حملہ کیا، داڑھی کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا او حیا کر، شرم کر، اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ دوسرے نے لوہے کی سلاخ سر پہ ماری، خون کا فوارہ نکلا، سامنے قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا خون قرآن پر گرا۔ تیسرے ظالم نے قرآن کو ٹھوکر ماری، قرآن وہاں جا پڑا۔ امام اہل سنت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ قرآن پھر واپس آیا، کیونکہ زندگی بھر عثمان نے قرآن کو نہ چھوڑا۔ قرآن نے کہا عثمان میں بھی تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، قرآن نے عثمان کے خون کو سمیٹ لیا۔ وہی قرآن آج بھی لندن کی لائبریری میں جہاں عثمان کا خون گرا تھا آج بھی موجود ہے، وہی قرآن۔ چنانچہ چوتھے بدبخت نے آ کے حملہ کیا، حضرت نیلہ نے چھڑانے کے لیے آگے مزاحمت کی، حضرت نیلہ کی انگلی کٹ گئی۔ پانچے بدبخت نے عثمان غنی کو نیچے گرایا، سینے پر دھاری دار خنجر کے وار کیے، اور حضرت عثمان غنی تڑپتے رہے، حتیٰ کہ گلے پر اس نے اس طرح خنجر چلایا جس طرح کہ بکرے کو ذبح کیا جاتا۔ عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت نیلہ فرماتی ہیں 3 دن گزر گئے، 3 دن بغیر کفن کے 3 دن گزر گئے۔ دروازے پہ دستک آئی، میں نے سمجھا ہمارا کوئی ہمدرد آ گیا، دروازہ میں نے کھولا، اندر داخل ہوا ایک بدبخت، اس نے عثمان غنی کے امیر المومنین کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، حضرت عثمان غنی کے چہرے پر اس نے تماچا مارا۔ میں نے کہا ظالم حیا کر، 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، اسلام کی سربلندی کرنے والا عثمان، وہ عثمان جو لوگوں کو کپڑا، ننگوں کو کپڑا پہناتا تھا، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا، محمد کا دورہ داماد۔ ارے ظالم، جس سے محمد حیا کرتے تھے تو تماچے مارا ہے اس چہرے پر۔ اللہ حضرت نیلہ نے بد دعا دی، آپ نے فرمایا کہ تو برباد ہو جائے، اور بد دعا دی۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ آنکھوں پر ڈھیلے پڑے ہوئے، دونوں بازو نہیں تھے، دونوں بازو بالکل کٹے ہوئے تھے، اور زمین پر بھی نہیں چل سکتا تھا صحیح طور پر۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں جس نے تیسرے دن آ کے عثمان غنی کے چہرے پر تماچا مارا تھا۔ عثمان غنی کی بیوی نے مجھے بد دعا دی تھی، میں یہ میرا آج دنیا میں یہ حشر ہے اور جہنم کی آگ کا انتظار کر رہا ہوں، جہنم کی آگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عثمان غنی کے جو قاتل تھے ایک ایک ذلیل ہو کر مرا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی مجنون ہو گیا، ایک ایک ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مرا، خنزیر کی سور کی موت مرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ کرنے والے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ وہ عثمان ہے آخری وقت میں۔ اسی آیت کو زبان پر یہی آیت مبارک تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ یہی لوگ ہیں ایمان والے جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے معاہدہ کیا جو لوگ اپنا مال جان میری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ فرمایا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فرمایا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کیے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، فرمایا کہ آسمانی صحیفوں میں بھی اللہ کا وعدہ، قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، فرمایا کہ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّهِ، اے میرے پیارے محبوب جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا کرتے ہیں، فرمایا کہ انہیں کامیاب تجارت کی مبارکباد کی خوشخبری دے دو، فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم دوستو، آخری بات، عثمان نے آخری وقت میں نہ قرآن چھوڑا نہ محمد کا فرمان چھوڑا۔ آج ہم لوگ ہیں، اللہ نے کتنے مال سے نوازا ہے، کتنی صحت سے نوازا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، رب کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن زبان پر ہر وقت ہماری زبان پر نہ شکری ہے، شکر کا کلمہ نہیں ہے، نہ شکری، جب بھی زبان سے بولیں گے نہ شکری کریں گے، نہ شکری کریں گے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت بزرگان دین کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چل جائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نماز میں مسلمان کی کامیابی ہے، قرآن کے پڑھنے میں مسلمان کی کامیابی ہے، اور یہ جذبہ بنائیں، یہ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بھی جتنے دن زندگی ہے ہم نہ قرآن چھوڑیں گے نہ محمد کا فرمان چھوڑیں گے، نماز کی بھی پابندی کریں گے، قرآن کی زیارت بھی روزانہ کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پر، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔